الشیطان من المس، سوائے اس کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا، یعنی جس انسان کو، جس شخص کو شیطان نے مخبوط الحواس کر دیا، یعنی شیطان اپنے اثر سے اس کی عقل کو زائل کر دیا گیا، جس کو آپ بولتے ہو آسے جناتی اثر ہے، شیطانی اثر ہے، وہ اپنے عقل و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تو اسی کے طور پر اللہ فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، وہ کل بروز قیامت ایسے ہی کھڑے ہوں گے جیسا کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کی عقل و حواس کو شیطان مخبوط کر دیتا ہے، شیطان اس کے عقل کو زائل کر دیتا ہے، من المس، چھو کر۔ حدیث میں آیا کہ کیسے لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن سود کھانے والے، تو حدیث پاک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے جو پیٹ ہوں گے کوٹھری کی طرح بڑا ہوگا، جس طرح ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کوٹھری ہوتا ہے، اسی طرح سود کھانے والے انسان کا پیٹ بڑا ہو جائے گا، اور اس پیٹ میں بڑے زہریلے سانپ ہوں گے جو اس کو عذاب دے رہا ہوگا، اور وہ باہر سے سب کو نظر بھی آئے گا۔ سودی جو سود کے کام کیا کرتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، اس کے متعلق یہ وعید ہے۔ پھر ایسا کیوں حکم ہوا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بیع یہ سود کی طرح ہے۔ اہل عرب جو کفار جو تھے، جو جاہلیت کے لوگ تھے، ان کا ماننا یہی تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ لین دین جس طرح کرتے ہیں تو لین دین یہ جائز کام ہے، اسی طرح سود بھی جائز کام ہے۔ ان کا یہ کام نہ تھا کہ ہم کین بیچ کرتے ہیں، جس طرح خریدنا بیچنا جائز ہے اسی طرح سود کا لین دین کرنا بھی جائز ہے۔ ان کا یہ گمان تھا، ان کی سوچ تھی، تو قرآن نے ان کا رد کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا خرید و فروخت کو، کین بیچ کرنے کو اللہ نے حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اب یہ ذرا گفتگو کرتے ہیں ہم سود کے متعلق، آخر سود کیا ہو؟ تو آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عقد معاوضہ میں، یعنی ایسا عقد جو فریقین، دو آدمی لین دین کر رہے ہیں اور دونوں طرف مال ہے، جو ایک طرف جو خرید رہا ہے اس کا بھی مال، اور جو بیچ رہا ہے اس کے، دونوں طرف مال کا مقابلہ ہو رہا ہے، تبادلہ ہو رہا ہے، ایک مال سے دوسرے مال کو بدل رہے ہیں۔ تو جب دونوں طرف مال ہو اور ان میں سے ایک طرف زیادہ مال ہو اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں بالکل کچھ نہ ہو، تو یہی ربا کہلائے گی۔ مثال کے طور پر لے لو، گیہوں ہے، آپ 10 کلو گیہوں کسی بندے سے تبادلہ کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، آپ نے 10 کلو گیہوں دیا اس کو، اور اس سے آپ 15 کلو گیہوں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، 10 کلو گیہوں دے کر 15 کلو گیہوں لے رہے ہیں، تو یہ 5 کلو جو ایک طرف زیادتی ہو رہی ہے 5 کلو کی، یہی ربا ہے، کیونکہ اس کے مقابل میں دوسری طرف کچھ نہیں ہے۔ تو 10 کلو گیہوں کو آپ 15 کلو گیہوں کے بدلے میں اگر خریدو گے تو یہ ربا کہلائے۔ تو اب اس طور پر جہاں بھی یہ ایک جنس کی چیز ہو، جیسے گیہوں ہو گئی، گیہوں کا گیہوں، نمک کا نمک، چاول کا چاول، سونا کا سونا، ایک چیز کا جنس ہو، سونا کے بدلے سونا کو خریدے تو برابر ہونا چاہیے، اس میں کمی بیشی، یہ ربا اور سود ہو جائے۔ تو اسی طرح اموال میں بھی، پیسے میں بھی یہ سود متحقق ہوگا۔ آپ سے کسی نے قرض لیا، کسی کو آپ نے کچھ پیسے دے دیجئے، اب آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم سے میں جتنا پیسہ دیے ہو اس پیسے کے علاوہ اتنا لوں گا، تو یہ جو زیادہ پیسہ آپ اس سے مطالبہ کرو گے یہ سود کہلائے گی، یہ ربا کہلائے گی۔ تو یہ کاروبار اس زمانیت کے، جاہلیت کے زمانے میں بڑی عام تھی، لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے، جائز سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں بھی
اس کام کو کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے متعلق ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا جائز ناجائز ہونے کا۔ تو جب یہ حکم نازل ہو گیا تو پھر لوگوں نے اس کو ترک کر دیا۔ آگے اس کا پوری تفصیل بیان ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ نے حلال قرار دیا خرید و فروخت کو، کین بیچ کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود کو حرام کر دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو مسلمان تھے اور وہ سودی کام کیا کرتے تھے، سود کھاتے تھے، لین دین کیا کرتے تھے، اب اللہ نے حکم نازل کر دیا قرآن میں کہ اب سود کا کام نہیں کرنا ہے، سود نہیں کھانا ہے۔ تو جو لوگ کھا رہے تھے، جو لوگ کر رہے تھے، اب وہ کیا کریں گے؟ تو اس کے متعلق فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ تو جس انسان کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی اس کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے اب منع کر دیا ہے تو اب منع ہو جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، تو ہی فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا تو وہ لوگ رک گئے، یعنی اب سود کھانے سے رک گئے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب وہ سود کھانے سے رک گئے تو جو وہ لوگ کھا چکے تھے، جو لے چکے تھے، اس کا کیا معاملہ ہوگا، اس کا کیا حل ہوگا؟ تو پھر اللہ نے فرمایا فَلَهُ مَا سَلَفَ تو وہ اس کی ملکیت میں ہے جو وہ لے چکا ہے، یعنی سود کے حکم حرمت سے پہلے سود حرام ہونے سے پہلے جو سود کے مال لے چکے تھے لوگ، تو اللہ نے فرما دیا اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس پر گرفت نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ اب جب منع ہو گیا تو اب نہیں کرنا، وہی فرمایا فَلَهُ مَا سَلَفَ تو وہ اس کے لیے وہ ہے، اس کے لیے حلال ہے، ما سلف جو وہ لے چکا تھا، سود کی حلال اور حرام حرمت سے پہلے جو لے چکا تھا اس کے لیے حلال ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کو سپرد ہے، یعنی یہ سود کا معاملہ اللہ جب چاہے حرام کرے، جب چاہے حرام کرے، جس کے لیے چاہے حلال کرے، جس کے چاہے حرام کرے، یہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ مالک مختار ہے اور شارع۔ اب اللہ نے یہ حکم بالکل منع کر دیا، یہ نازل کر دیا کہ اب سود نہیں لینا ہے، سود نہیں کھانا۔ اب اگر اس حکم آنے کے باوجود اس کو حرام قرار دیا گیا، تمام لوگوں میں اس کو اعلان کر دیا گیا کہ سود حرام ہے، اب کوئی سود کھائے تو اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور جو دوبارہ سود کھائے، سودی کاروبار کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی جہنمی اور دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون جو ہمیشہ جہنم میں دوزخ میں رہیں۔ اب ہم فیہا خالدون یعنی سود کھانے والے جہنم میں رہیں گے۔ تو اب یہاں پہ ایک یہ کہ اگر سود کو کوئی حلال سمجھ کے کرے، سود یہ حرام قطعی ہے، حرام ہے، اب اگر کوئی سودی کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے، اگر حلال سمجھ کے لے رہا ہے تب تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، مسلمان ہی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، اب حرام کو کوئی حلال سمجھے، حلال جانے تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو یہ حرمت نازل ہونے کے باوجود کوئی اس کو حلال جانے تو پھر اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار وہ جہنمی ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو، ربا کو مٹاتا ہے، ویربی صدقات خیرات کو بڑھاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا یحب کل کفار اثیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناشکرے اور گناہ گار لوگ پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب یہ حکم نازل ہو گیا، اللہ نے منع کر دیا تو اب رک جاؤ، اس پر عمل نہ کرو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب کچھ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن لوگوں نے بالکل ترک کر دیا،
اللہ کا حکم آیا، جیسے ہی حکم آیا سب کاروبار، سودی کاروبار چھوڑ دیا۔ اس کے متعلق اللہ نے بشارت دی، ان الذین آمنوا، اور بے شک جنہوں نے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکاتیں انہوں نے نکالی، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے پاس ہے نا ان کا اجر، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے کسی چیز کا اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ اس کا تذکرہ ہوا جن لوگوں نے اس حکم کی پیروی کی اور اس پر عمل کیا اور اللہ کے حکم کو مانا۔ اب مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہا ہے، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو سود باقی رہ گیا تھا اس کو چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو۔ تو کچھ مسلمان ایسے تھے، کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو سود کھاتے تھے اور سودی لین دین کیا کرتے تھے، ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا حرام ہونے کا تو وہ کرتے تھے۔ اب جب حکم نازل ہو گیا، سود کو حرام قرار دے دیا گیا، تو اب ان کا پیسہ جو دوسروں کے پاس تھا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ اب جب حرام حرمت کا حکم آ گیا ہے تو اب جو سودی پیسہ تمہارا بچا ہے اب اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ ما بقیہ، فرمایا اللہ نے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کی جو پیسے تمہارے باقی ہے اب اس کو چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو، اللہ کے حکم کو مانتے ہو، تو اب اللہ نے منع کر دیا ہے تو اب جو تمہارا کچھ لین دین باقی ہے اب اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، شدید وعید فرمائی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی سود کھانے سے نہ بچو، پھر بھی حکم جاننے کے باوجود، حرام جاننے کے باوجود تم سود کھاؤ، اس کو ترک نہ کرو، تو پھر فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ آیت فرمائی کہ جب حکم آ گیا کہ یہ حرام ہے سود، اب کوئی اس کو جاننے کے باوجود بھی مسلمان کرنے لگے تو پھر اللہ نے یہ نازل فرمایا کہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو اب دیکھو یہ بڑی شدید وعید فرمائی گئی۔ کچھ لوگ تھے ان کو تردد ہو رہا تھا کہ ایک بارگی جب حکم نازل ہو گیا سود کی حرمت کا، حرام ہونے کا، تو ان کو دل میں تردد ہو رہا تھا، وہ لوگ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے، تو ان کو چھڑوانے کے لیے یہ زبردستی ان کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے اللہ نے وعید فرمائی کہ جب تم مسلمان ہو تو اب اللہ نے حرام قرار دیا تو بالکل چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ کی طرف سے اور اس کی رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ سے جنگ نہیں کر سکتے، ہم رسول اللہ سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں، سب لوگ توبہ کر لیے اور اس سے باز آ گئے سود کھانے سے۔ پھر آپ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو سود کھانے سے، ان تمام کاموں سے تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، یعنی جو اصل مال تم نے دوسرے کو قرض میں دیا تھا تو اب تم نے توبہ کر لیا، تو اب جس کو تم نے پیسہ دیا تھا اس سے اصل مال اب لے لو، جو اصل تم جتنا پیسہ دیے تھے اصل پیسہ اب بس اتنا ہی لے لو اور بقیہ جو سود تھا اس کو ختم کرو، تو اتنا تمہارا حق ہے اس کو تم لے لو۔ وہی فرمایا اللہ نے فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم لوگ توبہ کر لو اس سے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہے، تم اس سے لے سکتے۔ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور نہ تم ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ تم ظلم کرو، نہ تم اس میں کمی کرو اور نہ تمہارے ساتھ کمی کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما کر اس سے منع کر دیا۔ اب یہ حکم آ گیا کہ جو تمہارا اصل مال ہے اس سے لے لو،
اب جب لینے کی باری ہے تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تنگ دست تھے، فوراً وہ مال واپس کرنے کی ان کے ہاں سکت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، فوراً نہیں دے سکتے تھے. تو اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کیا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ جن کو تم نے قرض دیا ہے، مدیون، اگر وہ ذو عسرتن، اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دے دو آسانی کی طرف، کہ جب تک اس کے پیسہ ہو جائے اتنا اس کو مہلت دے دو. وہی کہا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فراخی اور آسانی تک اسے مہلت دے دو. مہلت دینے کے بھی فوائد آئے ہیں شریعت میں، کہ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسروں کو قرض دیا ہے اور اس انسان کے پاس قرض دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اس نے مہلت دے دی تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نے اس کے قرض کو معاف کر دیا، معاف کر کے صدقہ کر دی، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے تو اور بہتر ہے. بولا کہ جو تمہارا اصل مال تھا اس مال کو نہ لیا بلکہ تم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو صدقہ کر دیا. تو فرمایا وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم نے اپنے قرض کو معاف کر کے صدقہ کر دیا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو، اگر تم اس کے بارے میں سوچو. پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے اللہ رب العزت کی طرف. اللہ فرما رہا ہے کہ ڈرو، تم ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کام کر کے ہمیشہ یہیں پہ رہو گے، نہیں. پھر فرمایا ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا ہوگا اس دن؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک انسان کو، ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ رب العزت کی جب سامنے حاضر ہوگی تو سب کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور بالکل ان کے ساتھ ظلم نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی. تو یہ یہاں تک سود کا معاملہ ہوا. تو آپ جان چکے ہیں کہ سود شریعت طاہرہ میں حرام قطعی ہے. اب اس کے متعلق وعید ہے، بڑی سخت وعید فرمائی اللہ کے نبی نے. حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ سود کھانے والوں کے لیے، کہ سود کھانے کی جو گناہ ہے 70 سے زائد اس کے گناہ ہے، لیکن اس گناہ میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے. سود کھانے والوں کے لیے کہ جو انسان، جو مسلمان سود کھاتا ہے اس کے 70 سے زیادہ گناہ ہے، اور ان گناہوں میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کرے، بلاత్కాری کرے. بڑی شدید وعید فرمائی سرکار نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنائی کہ اس کا پیٹ بالکل کوٹھری کی طرح ہوگا، اس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا. پھر ایک حدیث پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ بخاری، امام بخاری نے بھی نقل کیا. سرکار علیہ السلام فرما رہے تھے کہ مجھے یعنی خواب میں یا معراج میں مجھے لے جایا گیا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک نہر جاری تھی، اور ایک انسان، وہ نہر خون کی تھی، خون بہہ رہا تھا اس میں پانی کی جگہ پہ. ایک انسان نہر کے بیچ میں تھا اور ایک انسان نہر کے کنارے تھا، اور جو نہر کے کنارے تھا اس کے سامنے بڑے بڑے پتھر تھے. اب جو انسان نہر کے اندر تھا وہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا باہر. جو ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا تو جو انسان کنارے پر کھڑا تھا وہ بڑا سا پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا، پھر وہیں چلا جاتا. جو ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا نہر سے، پھر یہ پتھر اٹھا کے مارتا، چلا جاتا. تو پھر اللہ کے نبی نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کس کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو پھر جواب دیا گیا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے ہیں. اس لیے مسلمان آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں، اس لیے مسلمان ان کاموں سے دور رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرامین پر عمل کرے. یاد رکھیں یہ بہت شدید ظلم ہے. آپ یہ کوشش کر سوچ رہے ہو کہ میں سود لے کے میرا مال بڑھ گیا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے اس سے 10 روپے سود لے لیا میرا مال بڑھ گیا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بڑھے گا نہیں مال، بلکہ وہ گھٹ رہا ہے، بالکل گھٹ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سود کے مال میں برکت ہوتی ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہوتی.
اسی لیے ان کاموں سے آپ پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت طاہرہ